نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں ایک حدیث ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر درازی کو عطا کرتی ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو درازی کر دیتا ہے۔ یعنی ان دونوں روایات سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی سلوک کرے، تاکہ جو ہے، کیونکہ اگر ان کی خدمت کریں گے ہم اور ان سے دعائیں لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے تقدیر تو لوٹا سکتا ہے، اور دعا جو ہے، اور اس سے ایک چیز اور ہوتا ہے کہ عمر میں درازی ہوتی ہے، یعنی عمر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہارے اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ یعنی ان دونوں روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کی عورتیں ہوں، اگر ہم کسی کی ماں اور بہن ہوں، اگر ہم اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یقینی ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بھی دنیا اچھی نگاہ سے دیکھے گی۔ ہم اپنے ماں باپ، دوسرے کی ماں باپ کے ساتھ، یا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے تو یہ ہوگا کہ ہماری اولاد بھی ہم سے اچھے سلوک کرے گی، ہمارے ساتھ اچھے، چونکہ اگر ہم نے ماں باپ کو ستایا، اگر ہم نے ماں باپ کو تکلیفیں دی، وہ ماں باپ جس نے ہمیں زندگی میں کھلایا پلایا، بہت کچھ کیا، ہمارے لیے بہت ساری مصیبتیں جھیلی، اگر اسے ہم ستاتے ہیں یا تکلیفیں دیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ ہماری اولاد بھی ہمیں ایسا کرے گی۔ یہ بدلہ ہے، دنیا کا بدلہ ہے۔ آقا فرماتے، دونوں حدیث سے بات ہے۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک غرد آلود ہو، اس کی ناک غرد آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس نے اس کی ناک، عرض کیا گیا، عرض کی کس کی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی ناک غرد غبار آلود ہو جائے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی جس نے اپنے والدین کو پایا، کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا اور والدین کو حسن سے راضی نہ کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آقا فرماتی اس حدیث کا یہ ہے کہ میرا آقا فرماتے کہ اس انسان کی ناک گرد غبار آلود ہو، یعنی 3 بار یہ لفظ ریپیٹ کرتے ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اصل کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس انسان کی جس نے اپنے ماں اور باپ میں کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، وہ یقیناً جنت میں جاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں کرنے سے یہی وجہ ہے کہ اویس قرنی کے بارے میں آپ نے سنا کہ اپنے والدین کی، والدہ کی حفاظت اور ان کی حسن سلوک، ان کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ ہجرت کر کے زمانہ رسول پائے لیکن سرکار کو نہ دیکھا، اس لیے صحابی میں آپ شمار نہ ہوئے، اور والدین اور ماں کی دعا کی برکت سے الحمدللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ میرے آقا نے انہیں خرقہ خلافت بھی عطا فرمائی اور دعاؤں سے نوازا بھی آپ کو، اور دنیا جانتی ہے کہ عاشق مصطفیٰ ہے مطلب اویس قرنی۔ پھر ایک روایت اور ہے، طبرانی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین 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 3 بار کہی۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اسے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، آ گیا، وہ اللہ اسے دور کرے۔ آپ نے کہا آمین، آپ نے آمین کہیں، پھر تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے دور کر دیا، آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین تو کہی میں نے آمین۔ یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ طبرانی کی حدیث ہے کہ جبرائیل آئے
ممبرشپ پہ میرے سرکار تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے 3 بار آپ نے کہی آمین آمین آمین، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ ہاں ابھی دیکھو نا جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل آ کر ہمیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ وہ انسان جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو پایا یا ماں باپ دونوں کو پایا اور اس سے راضی کر کے اس سے خوش کر کے اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ جہنمی ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، کہا جہنم میں چلا گیا تو پھر اس کے بعد جبریل سے کہا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیے آمین، میرے سرکار نے کہا آمین۔ دوسرا یہ فرماتے کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پایا اور بغیر بخشوائے ہوئے مر گیا، رمضان کا مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بڑی معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ساعت کے بدلے جو ہے نا عبادت میں شمار کرتا ہے، عبادت کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور رمضان تو رمضان ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ جس بڑا مطلب اس ٹائم کہا تو جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے رمضان میں۔ کہتے یا رسول اللہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی گناہوں کو نہ بخشوا پایا اور مر گیا، وہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ کہیں گے آمین، میرے سرکار نے کہی آمین۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو، آپ کا تذکرہ چھیڑا گیا اور آپ کا نام آئے اور آپ پر اس نے درود نہ پڑھا اور بغیر پڑھے وہ مر گیا، وہ جہنم میں گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ ایسے لوگ بھی جو ہے جہنم میں گئے، تو آپ کہیے آمین۔ یعنی حضور کا جہاں ذکر ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہو، انسان کو درود شریف ضرور نبی پہ پڑھنی چاہیے، اور قرآن پاک میں بھی اس کی تائید ہے، صحابہ نے بھی پڑھی ہے، اس لیے کہ اور علماء نے کہا کہ زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض قرار دیا، کم از کم ایک بار۔ اور مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ جب نبی کا ذکر آئے، جب سرکار کا نام آئے تو دل مچل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لینا چاہیے آقا کے نام آنے پر، یہ مسلمان۔ پھر ایک ابن حبان کی روایت ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن و سلوک نہ کیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، میں نے کہی آمین۔ حاکم وغیرہ کی روایت کے آخری میں ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا، میں نے کہا آمین۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق بنا، میں نے کہی آمین۔ احمد کی روایت ہے کہ جس نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ اسے رحمت سے دور کر دیا۔ یعنی ان تمام روایات سے یہ بات ثابت پر چلتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ غلام اگر زرخرید ہے تو اس سے آزاد کر دی، انسان گناہوں سے آزاد، اور وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن آقا کی ان تمام حدیث سے یہ بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے تو اسے راضی کرے، اسے خوش کرے، اس لیے کہ زمانے میں سب کو بڑھاپے میں بہت سی معاملات ہوتا ہے۔ بتائیے وہ ماں باپ جو کبھی آپ کا باتھ روم آپ نے ٹوائلٹ کے ماں کے بدن پہ، تو ماں کبھی گھن نہیں مانتی ہے، باپ کے بستر اگر گود میں اگر پیشاب کیا تو باپ اتنا گھن نہیں مانتا ہے، لیکن وہی ماں باپ جب بڑھاپے میں آ جاتے تو ہم لوگ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے نہ جانے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا، اس کے اول فول بک بھی دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ بڑھاپا جو ہے نا انسان کے بچپنے کی طرح اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے ہمارے باتھ روم صاف کرنے ماں باپ نے گھن نہیں کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ ایسی حالات ہو تو ہم بھی گھن نہ کریں، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک کریں، اور اچھا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی نا تو وہی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ محترمہ انتقال کر گئیں تو کہا، رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب جب تم میری بارگاہ میں آنا نا تو سنبھل کر آنا، اور جب بات کرنی ہو تو سنبھل کر باتیں کرنا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے۔ پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ اے رب قدیر ایسی کیوں باتیں؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ تمہاری ماں انتقال کر گئی نا، وہ تمہاری ماں تھی نا تو وہ دعائیں کیا کرتی تھی، اور جب دعا کرتی تھی نا تو جس کی برکت سے ہم تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دیا کرتے تھے،
لیکن اب تمہاری ماں نہیں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ مجھے اس انسان کی مطلب نہیں، ایک آدمی نے دعا کیا تھا، نہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے اس انسان سے ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کیا کہا؟ جو جنت میرا ساتھی ہو، مجھے میں چاہتا ہوں اس سے ملوں، کیونکہ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ سنو، فلاں گاؤں میں جاؤ، اور فلاں گاؤں میں ایک فلاں بازار ہے، اس بازار میں جانا، فلاں جگہ نکڑ پہ، وہاں پہ ایک تم کو قصاب ملے گا، وہی تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اب وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے ایک قصاب کو دیکھا، بھائی ٹھیک ہے، وہ جگہ پہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد دیکھا بھائی وہ اپنا جو ہے اپنا قصاب والا کام کر رہا تھا، سب کو بیچ رہا تھا، گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا تھا، وہ بیچا، شام ہو گئی، شام جب ہونے لگی، بازار ختم ہونے لگی، شام جب اپنا دکان بند کرنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام سے بھائی یہ کیسا آدمی جو کوئی نیک عمل نہیں کرتا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، ایسے نماز اور نہیں پڑھی، خالی مطلب بگڑی کر رہا ہے، اپنا بازار کر رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، اور دکانداری یہ میرا ساتھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ رات میں کوئی نیک عمل کرتا ہوگا، ہے نا، اس لیے کہا کہ بھائی اس قصاب سے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ میں اس شہر کا نیا آدمی ہوں، اور میرا یہاں کوئی ٹھکانا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میں مہمان بنوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرے یہاں مہمان بد شوق بنے، چلے آپ میرے گھر لے گیا موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جب لے گیا، اچھا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یہ بازار میں جو دکانداری کر رہا ہے نا، تو دکانداروں کو تھوڑا سا بھاشا جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا وہ بھی دیکھ رہا اس کی بھاشا میں کوئی لگام نہیں، جیسے تیسے بکے جا رہا۔ لیکن جب لے کر گئے تو جب گھر پہ لے کر پہنچے، تو پہنچنے کے بعد اب جو ہے سب سامان رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا بھائی ہاتھ وغیرہ دھلوائے موسیٰ علیہ السلام کو، تب تک رات ہو گئی تھی، اب دیکھ رہے موسیٰ کچھ نہیں کر رہا، یہ تو رات میں کوئی بات۔ پھر کہا کہ سنیے ایسا ہے کہ وہ آدمی آ کے قصاب کہتا ہے کہ اے مسافر آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے یا اکیلے کھانا کھائیں گے؟ اگر اکیلے کھانا کھانا ہے تو آپ ابھی کھانا کھا لیں، اور اگر میرے ساتھ کھانا کھانا ہے تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، یعنی انتظار کریں گے، تھوڑی دیر رک جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی بیچ میں کوئی اچھی بات کرتا ہوگا، لاؤ میں رک جاتا ہوں۔ اب جب رک گیا تو کہا کہ آخر رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دکھاتا ہوں میں، کہا دیکھیے میری بوڑھی ماں ہے، اپنی ماں کو لایا، ماں سے کہا کہ ماں ایک مسافر میرے گھر آج مہمان بنے ہوئے ہیں، اور میں تجھے کھانا کھلاؤں تاکہ مسافر کے ساتھ میں بھی کھانا کھاؤں گا۔ تو اس قصاب نے اپنی ماں کو گود میں لیا، ماں بوڑھی تھی، دانت نہیں تھی، ماں کو گود میں لیا، جبکہ قصاب دن بھر بھوکا تھا، ہے نا، اور ماں کو گود میں لیا، مطلب سر اٹھایا، اور روٹی کو شوربے میں ڈبایا، اپنے منہ میں ڈالا، اسے چبایا، اور چبا کر وہ جو نرم ہو جاتا تھا تو وہ نکال کر اپنے ماں کے منہ میں ڈال دیا کرتا تھا قصاب۔ اب جب یہ چیزیں ہوتی تھی، اب ظاہر سے سوچیے ذرا ہمیں بھوک لگی ہو، اگر میرے منہ میں نوالا ہو، زبان ہر چیز کا ٹیسٹ چکتا نگلنے میں کیا ہے، لیکن وہ اپنے منہ سے نکال کر جب اسے کھلایا، کھلانے کے بعد کھا پی لی، تب اس کی ماں کہتی بیٹا چراغ کو بند کر دینا، پہلے مہمان کو کھانا کھلا دو، اچھے سے بستر لگا دو، سلا دو۔ اب یاد بھائی یہی ایک عمل ہے، اس کے بعد کون سا عمل ہی کر رہا ہے؟ کھانا نہ کھا لیے، تو جب کھانا اپنی ماں سے کھلا کے فارغ ہوئی، ماں نے کہا کہ بیٹا مسافر کھانا انہیں کھلا کر کے آرام کرا دوں ان کو، اور تم بھی آرام کرو۔ جب وہ بھی چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانا کھلا دیا، آپ دونوں آدمی کھانا کھا لے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوئے نہیں، وہ رات میں جاگتے رہے۔ اس میں بھائی دیکھتا ہوں کون سا عمل ہے، آخر عمل کون سا ہے جو اس کا رب کی بار اتنا مقبول ہے، جو میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ رب نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ میں تو دیکھا کچھ نہیں کیا ہے، ایک کام دیکھا کہ ماں کی یہ خدمت کیا ہے کہ ایک نوالا منہ سے مطلب اپنے منہ میں دانتوں سے چبایا اس نوالے کو، پھر ماں کے منہ میں ڈالا ہے، اور پھر اس جو ماں اس کو مطلب کہ کھائی، یہی تو کر رہا ہے۔ اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جب رات کو سو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہا دیکھے اس کی ماں جب سب کہا بیٹا سو گئے، سب لوگ سو گئے، تو وہ دیکھتے کہ ہاں کہ اس کی ماں اٹھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میرا ایک بیٹا ہے، بڑی مجھ میں محبت کرتا ہے، اے رب قدیر یہ مجھے اپنے منہ میں نوالا لیتا ہے، چباتا ہے، پھر مجھے کھلاتا ہے، بڑی خاطر تواضع کرتا ہے۔ یہ بوڑھی ماں رب قدیر یہ میرے بال پک گئے، میرے دانت ٹوٹ گئے، اے رب قدیر آنچل پھیلا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ موسیٰ علیہ سمجھ او یہی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ یہ میرا ساتھی جنت میں بن جائے گا۔ اللہ اللہ، پتہ یہ چلا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ ماں باپ اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کی قبروں پر جایا کرے، اور ان کو جہاں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، وہاں قرآن کی آیتیں پڑھے، ان کے لیے ایسا ثواب کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، چونکہ حسن بہت اچھی ہے۔ پھر ایک روایت اور سن لیجیے کہ صحیحین کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے، یعنی کون لوگ ایسے ہیں جس سے زیادہ محبت؟ آپ نے فرمایا کہ
آپ نے فرمایا ماں، پوچھا پھر کون، فرمایا ماں، پھر پوچھا کون، فرمایا کہ ماں، جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ باپ، یعنی 3 مرتبہ کہا، یعنی جب حضور سے پوچھا گیا، صحیح کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا میں لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کروں، میرے آقا نے فرمایا ماں، پھر پوچھا کون، ماں، 3 بار میرا آقا فرماتے ماں ماں، اور چوتھی بار جب پوچھا گیا کہا کہ باپ، یعنی پتہ یہ چلا کہ ماں سے محبت، ماں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، باپ سے محبت کرنی چاہیے، اس پر میرے سرکار نے بڑی ترغیب۔ اور پھر ایک روایت سنیے، صحیحین میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں ان سے کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ کیا کہتی ہیں؟ یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام اسماء ہے، فرماتی ہے کہ میرے گھر جو ہے میری مشرکہ ماں، یعنی میری وہ ماں، کیونکہ صحابہ اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے، تو بہت سے حضرت صدیقہ اکبر کوئی بیوی ایسی تھی جو اس وقت ایمان نہیں لاتی، مشرک میں کافرہ تھی، کیونکہ سب تو ایک بار ایمان لائے دھیرے دھیرے، تو کہتی ہیں کہ جب وہ آئیں میرے گھر پہ، مشرکہ میری ماں تھی سوتیلی میں، لیکن میری ماں مشرکہ تھی، جب آئیں، آنے کے بعد آئی تو میں رسول کی بارگاہ میں گئی اور جا کر پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم میری مشرکہ ماں فلاں آئی ہیں، میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، یہ اخلاق کہتا۔ ہاں، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ماں باپ کے ہر حکم کو فالو کرنا چاہیے بچوں کو، صرف سوائے اس کے کہ ماں باپ اگر کفر کی طرف لے کر جائیں تو ہم نہیں مانیں گے، ورنہ ماں چاہے کافرہ ہو چاہے مشرکہ ہو، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت، لیکن جو دنیاوی فرائض ہیں ہم اس کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے بیماری دوا کا، ان کے ہر سمبھو کوشش کریں گے، ان کے جہاں تک ہو سکے ہم انہیں آرام و فائدہ پہنچا سکے، چاہے مشرکہ کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور اس پر ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، یا والدین کی رضا میں اچھا والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے، اور طبرانی کی روایت ہے کہ والد یا والدین کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ بزاز کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم کی روایت سے حاکم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے توبہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے خالہ؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو۔ یعنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑی گناہ کی، اور اوپر کی جتنی روایت ہوئی ابن حبان یا طبرانی بزاز کی جو روایت ہوئی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ راضی ہوا گویا اللہ راضی ہو گیا، ماں باپ ناراض ہوا مطلب گویا اللہ ناراض ہو گیا، ہے نا؟ اس لیے ماں باپ کو راضی کرنی چاہیے بھائی، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا چاہیے، ماں باپ کو کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے، کبھی ادھر، لیکن ہم لوگ بات بات میں ماں باپ کو کہتے نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بیویوں سے محبت، بیوی سے بھی محبت کیجیے، ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا زیادہ خیال کیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی کہ ایک آدمی آتا ہے کہ یار میں بہت گناہ کیا ہوں، بہت گناہ ہے میرے، اس کی معافی کیا صورتیں ہوں گی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ یا کہا کہ نہیں اصل میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کہا جب تمہاری ماں زندہ نہیں تو ایسا کرو، تمہاری خالہ زندہ یعنی ماں کی بہن زندہ ہیں؟ ہاں۔ کہا جا اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اس لیے کہ بہن سے محبت ہوتی ہے۔ اب جب تم خالہ سے محبت کرو گے نا، خالہ سے جب تم حسن سلوک کرو گے نا تو ان کا دل خوش ہوگا نا، تو ان کی جو تمہاری ماں کی جو روحیں ہیں نا وہ دیکھ کر خوش، چل کم سے کم میرا بیٹا میری بہن کا تو خیال رکھ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح کو بھی مطلب کہ خبر ہوتی ہے، اور جب خالہ خوش ہو جائیں گی وہ دعائیں دیں گی، کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں کی شکل ماں کے برابر ہے، تو وہ دعائیں دیں گی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے تمہاری جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو یہی اختتام کی جاتی ہے۔